اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کا شروع کا حصہ کہ جس کو ہم نے لیا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی، بغض اور کینہ کو پیدا کرے۔ اب یہاں جو ہے ایک عربک کے عنوان سے آپ بولیں تو بحث ہے، یعنی کہ یہاں جو یریدو ہے اس سے مراد جو علماء تفسیر لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ شیطان مسلسل ارادے میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اس کام کے اندر استقلال ہے، مستقل ہے، کسی قسم کا اس میں کمی نہیں ہے یا اس میں تھکنا نہیں ہے یا اس میں بیٹھ جانا نہیں ہے۔ یعنی شیطان کے اگر بہرحال روایتوں میں ہے تو ہم روایتوں کی حد تک کرتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ انبیاء کے عنوان سے بتائیں گے کہ بعض دفعہ جب انبیاء سے ملاقات ہوئی اور مشورہ دینا چاہا تو انبیاء نے، جو کہ ہم نے گزشتہ اس میں بھی کہا تھا کہ انبیاء نے بھگا دیا تھا، لیکن پروردگار نے کہا کہ یہ جو کرنا چاہ رہا ہے نصیحت، اس کی نصیحت سن لو۔ اور خود ہمارے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ علم جو ہے مومن کی میراث ہے اور جہاں سے ملے لے لو علم کو۔ تو علم کی حد تک کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی اس کے اندر جو آیت کے اندر ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ مستقل کام کرتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنا عجیب ہے، خود کبھی مایوس نہیں ہوتا اور مومن کو وہ ہمیشہ مایوس کرنے میں لگا رہتا ہے کہ کسی بھی طرح ہم مومن کو مایوس کریں تاکہ وہ اپنے خدا سے دور ہو جائے۔ بس یہ جو شیطان کا میں نے شروع میں آپ کو سرنامہ کلام کہہ لیں یا ایک تھوڑی سی آیت کے عنوان سے بات کری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے قائم ٹی وی کا جو پروگرام ہے شیطان و شیطانیت، تو اس کے حوالے سے ہے، اور پچھلے پروگراموں میں ہم چند گزارشات شیطان کے حوالے سے کر چکے ہیں اور ابھی اور مزید چند جو ہے گزارشات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے اس میں انبیاء کے پاس اور اس کے بعد ائمہ علیہم السلام کے پاس، اور اس کے بعد اگر ہمیں کوشش میری یہی ہے کہ ہم علماء کے واقعات بھی لے کر آئیں، زمانے کے حساب سے بھی واقعات نکالیں، کیونکہ ہمارے زمانے کے مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو تقریباً 1100-1200 سال ہو گئے پردے غیبت میں، تو کیا شیطان بیٹھ گیا ہے؟ نہیں۔ جب شیطان نہیں بیٹھا، دیکھیں انبیاء ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، تو وہ تو اپنے علم سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شیطان کیا کیا کر رہا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ نہ انبیاء ہیں اور نہ ائمہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو زمانے کے مولا ہیں پردے غیبت میں، تو وہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہمیں بتا کے گئے نا کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث ہلاکت ایمان کے عنوان سے پڑھ سکتی ہیں، کہ ہمارا ایمان ہم سے چھن سکتا ہے، ہمارا ایمان جا سکتا ہے، اور مومن کے لیے تو ساری کی ساری میراث ایمان ہے۔ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ یہاں سے لے کے اس دنیا سے جائے، اور جانے کے بعد جو ہے پھر وہ ایمان اس کا کام کرے گا۔ اس زندگی کے اندر یعنی بلوغت سے لے کر موت تک آپ نے ایمان کو محفوظ کرنا ہے، اور موت کے بعد وہ ایمان آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو دشمن جو شیطان ہے اس کی پیورٹی یہ ہے، اس کی جو ہے اس کو فوقیت یہ حاصل ہے، یعنی اس کے کاموں کے اندر کہ کسی بھی طرح میں مومن سے ایمان چھینوں، اور ایمان چھیننے کے لیے اس کے پاس جو سب میں بڑا حربہ ہے وہ ہے مایوسی، یعنی اتنا مایوس کرا دو، اتنا مایوس کرا دو کہ لوگ جو ہیں اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ خودکشی ہلاکت ہے، اور اس کی جو ہے پھر جو شریعت میں چل رہی ہے، تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ٹائم ہمارے پاس انتہائی قلیل ہوتا ہے، اگر ہم اس بحث میں لگیں گے تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ اور جب شیطان اتنا مستقل اور سنجیدگی سے کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی تو تھوڑی سی اس میں سنجیدگی لینا چاہیے۔ تو چند گزارشات اور عرض کروں گا کہ شیطان کے حوالے سے، کہ شیطان کے کون سی ایسی حرکتیں تھیں جو کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ سب کے لیے اس نے دعائیں کری لیکن اپنے لیے دعا نہیں کروائی۔ وہ ایک غرور، تکبر اس کے اندر کہ میں، کیونکہ سب ملائکہ کا سردار ہو گیا تو اب میں کوئی چیز ہو گیا۔ جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کے اندر شیطان نے اپنا جو ہے سر ڈال دیا ہے، اب بقیہ چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی انسان کے اندر۔ ہمیں جو شیطان کے حملوں سے بچنا ہے اور شیطان سے بچنا ہے، جو کہ انشاءاللہ میں نے کہا نا بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے وقتوں کے اندر بتائیں گے کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ لیکن واقعی شیطان جو ہے، کیونکہ بعض جگہ قرآن میں جو شیطان سے لفظ سے مراد لی گئی ہے
بعض دفعہ جیسے ہم نے ابلیس کے لیے کہا، لیکن اکثریت مثلا ابلیس تو ایک فرد ہے نا جس کو پروردگار نے اپنی راہ سے، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اپنے رستے سے ہٹا دیا، اس کو رانگہ درگاہ کر دیا، لیکن ابلیس کے اکیلا ہی پوری دنیا میں سارے کام کرتا ہے، اس کے جو ہے لوگ نہیں ہوتے۔ پہلا جو اگر آپ بولیں انشاءاللہ میں جو کہ حضرت آدم سے شروع کروں گا بعد میں، تو حضرت آدم کے بیٹوں کو جو بہکایا یا بیٹے کو جو بہکایا، اس کے بعد حضرت آدم نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو کیا کہ اس کو نکالا، اس کے بعد پوری ایک آبادی شیطان نے آباد کی۔ جو پہلی آبادی آپ بولیں گے کہ جس میں صرف شیطان کا ہی غلبہ تھا، اس کا ہی تھا۔ کس چیز پہ مجبور کیا؟ کہ تم ایک ایسی چیز کی پوجا کرو کہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، یا ایسی چیز کی پوجا کرو مثلا چاند یا سورج یا اسی طرح آگ، یعنی جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے ماورا ہے، ہم اس کی اصل تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا چاند تک کوئی نہیں جا سکتا۔ اچھا، جانے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہاں اسپیس میں آج اتر جانا، کل کو بولے کہ مولانا وہاں تو بہت سارے لوگ اتر چکے، نہیں۔ مثلا ایک بڑی جگہ، ایک ہیوج قسم کی جگہ، ایک پراسرار جگہ، مثلا سورج ایک پراسرار جگہ، نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل بھی مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اور بڑا آپ دیکھیں شیطان کا کھیل کتنا پیارا ہوتا ہے۔ آپ سب ہم سب یوٹیوب سے جڑے ہوئے، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ چائنا پوری کوشش کر رہا ہے کہ چاند پہ جا کے یہ معلوم کرے کہ وہاں پہ کون سی مخلوق رہ رہی تھی اور کس قسم کی مخلوق رہ رہی تھی۔ یہی دوڑ میں جو ہے اسرائیل بھی لگا، یہی دوڑ میں امریکہ بھی لگا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں جہاں کچھ بھی نہیں ہے ابھی ظاہراً، اس کے لیے اتنی تک و دو ہو رہی ہے کہ دیکھیں کیا ہوگا، وہاں کون رہ رہا ہے۔ اور جہاں ان کو پتہ ہے ہم سب انسان رہ رہے ہیں، تو وہ انسانوں کے مارنے کے لیے پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں۔ ایک سے بڑا ایک ایٹم جو ہے بنایا جا رہا ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں برباد کر دے گا، یہ 2 گھنٹے میں، یعنی جہاں کچھ نہیں ہے وہاں تو آبادی ٹٹولی جا رہی ہے، اور جہاں آبادی ہے وہاں اس کو مارنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بس یہی تو شیطان ہے، یعنی جو کچھ نہیں، جس کی ویلیو کہیں نہیں ہے اتنی ضروری کہ آپ جائیں اتنا خرچہ کریں چاند پہ۔ اور مثلا یہ تو ہم چھوٹی بات کر رہے ہیں، خرچے تو کتنے اربوں خربوں میں ہوتے ہیں، اور وہی پھر جب خرچے دنیا میں ہوتے ہیں تو وہی انسانوں کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بس یہی تو شیطان کا حربہ ہے کہ کس طرح بہکاتا ہے۔ ویسے ہم بات کر رہے ہیں جناب، ٹیکنالوجی آ گئی، علم آ گیا، چاند پہ اتر رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں، چاند پہ یہ کر رہے ہیں، وہاں یہ مل گیا، وہاں وہ مل گیا، مریخ و پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے درمیان موجود انسانیت ہے اس کو ہم برباد و قتل کرنے کے در پہ اس کے لیے ایک نئے سے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ ہو جس سے کم وقت میں زیادہ انسانوں کو مارا جائے، کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے۔ یہ انسان کے اوقات ہے، ایک جگہ تو اتنا سنجیدہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ اتنا کیا، بھائی یہی شیطان کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو بہکانے کے لیے۔ مثلا کتنا اچھے طریقے سے دکھاتا ہے۔ شیطان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی بھی گناہ، کوئی بھی برائی، کوئی بھی غلط چیز بہت اچھی سی ایکسپوز کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہو کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ آپ کا اسٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کے حربے ہیں، طریقہ کار ہیں۔ تو جو میں نے کہا کہ روایت کے مطابق شیطان تو ایک ہے، لیکن بقیہ جو ہیں وہ اس کے ہرکالے جن کو شیطان کہا گیا ہے، ان کو ان کی شرارت اور فساد کی بنیاد پہ کہا گیا ہے۔ اب اس میں سے چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی شرارت، خدا کی مخالفت، فساد کرے گی، ان تمام کو قرآن نے ان کو بھی شیاطین کے ساتھ یا گروہ شیاطین کے ساتھ جو ہے یاد کیا ہے۔ تو یہ تو شیطان کی جو ہم نے کہا نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو شیطان نے ایک حرکت کی جسے ہم کہتے ہیں نا قیاس، جو میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا، قیاس ہمارے یہاں اور ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں بڑا مضبوط اس پہ جو ہے نظریہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی حاضر خدمت ہیں۔ تو میں آیتیں دیکھ رہا تھا کہ جس میں پروردگار سے اس نے بات چیت کری، اور ایک ہوتا ہے نا باقاعدہ پروردگار ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہر چیز ہمیں پروردگار کی ذات سے ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کتنا جسے کہتے ہیں مضبوط ہٹ درم قسم کی شخصیت تھا۔ کہتے ہیں پروردگار نے اس کو نکالا
تو اس نے فقط نکلا نہیں، نکلتے نکلتے اس نے خدا کو چیلنج کیا. کہتے ہیں قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی تیرے راستے پہ سیدھے راستے بیٹھا رہوں گا. اب یہ دیکھیں خدا پہ اس نے ایک طرح کا جو الزام لگایا. خدا نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، خدا نے تو حکم دیا تھا. اس نے اس حکم خدا کے مقابل پہ اپنی رائے کو رکھا، اپنے قیاس کو رکھا. غلطی اس نے خود کی، لیکن اس نے پروردگار کو چیلنج کیا. تو نے مجھے نکالا یا گمراہ کیا، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں ضرور بیٹھا رہوں گا. اس کے بعد پروردگار نے اس کو کہا تھا جو کہ ثم لآتینکم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیروں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. پروردگار کو وہ کہتا ہے. پروردگار نے کہا قال خروج منہا مذعوما مدحورا، جو ہم نے پچھلی پروگرام میں بتایا تھا کہ ان جملوں سے مذعوما مدحورا پروردگار نے یاد کیا. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کے نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی پروردگار کو جب چیلنج کیا تو پروردگار نے اس چیلنج کے جواب میں کہا کہ جو بھی تیری اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جسے اس کی پیروی کرنا. آج کل کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں جن سے مثال دی جا سکتی ہے، لیکن بہر علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے، کیونکہ ایک نیا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا آباد ہونے جا رہی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ایک سسٹم، اب یہ بولیں کہ خود سے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ پروردگار نے شیطان کو برا خلق نہیں کیا تھا. اس نے جب کہ یہ کہا کہ تو نے مجھے جو ہے گمراہ کیا، پروردگار نے گمراہ نہیں کیا، تو اس کے الزامات ہیں اور اس کی جو ہے خدا سے لڑائی ہے. لیکن پروردگار نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ تو نے سجدہ نہیں کیا. کیونکہ روایت اگر میں آپ کو بتاؤں تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں شیطان نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے، یا نبی خدا آپ جاتے ہیں، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے آپ کی، آپ میری سفارش کر دیں کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، تاکہ میں بھی جو ہے. اب میں نے کہا نا آج کا زمانہ تو اس قسم کا ہے کہ ہم خالی فقط بات چیت کو نہیں، ہم باڈی لینگویج کی بات کرتے ہیں، جملوں پہ بھی بات ہوتی ہے. یعنی جملے جو ادا کر رہا ہے، اس کے جملوں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. آج کل کی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، پہلے تو ایک بیان ہوتا تھا اور اس کے اوپر چیزیں ہوتی تھیں. آج آدمی جب کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، آپ اس کا فیس بھی ریڈ کرتے ہیں، اس کی باڈی کو بھی ریڈ کرتے ہیں، اس کے جملوں کو بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم ان جملوں کو ٹٹولیں تو شاید ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شیطان چاہتا تھا کہ کسی طرح پروردگار مجھے معاف کر دے تاکہ میں اس ذلت اور رسوائی سے باہر نکل آؤں. لیکن پروردگار وہ ہمارا خالق ہے، ہماری رگ رگ سے واقف، اسے پتہ ہے کہ ہم کتنے سیانے ہیں. تو پروردگار کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار شیطان ملا تھا اور شیطان نے یہ کہا کہ تو اسے معاف کر دے. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، تم آئے ہو، میرے کلیم ہو، مجھ سے بات کرتے ہو، تمہارا رتبہ میرے نزدیک بہت محترم ہے، تو ایک کام کرو، شیطان سے کہو کہ وہ جو حضرت آدم کی قبر ہے وہاں جائے، وہ جا کے سجدہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ جب دوبارہ کوہ طور سے واپسی آئے تو شیطان سے ملاقات ہوئی. شیطان نے پوچھا ہوگا موسیٰ میرے مسئلے کا کیا ہوا، میں نے بھیجا تھا. تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کا حکم یہ کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اس ذلت و رسوائی سے نکل تو ایک کام کر، حضرت آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر. حکم خدا بھی یہی ہے. تو کہتے ہیں روایت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شیطان اٹھا، کہا کہ جب آدم میرے سامنے تھے تب میں نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، اب تو ویسے ہی قبر کے اندر ہے، میں تو سجدہ نہیں کروں گا. تو کہا بس ٹھیک ہے، تو اگر سجدہ نہیں کرے گا تو پروردگار بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. بیسکلی اگر یہاں تھوڑی سی چیزیں دیکھی جائیں، ایک تو شیطان کی مایوسی، اور دوسرے جس چیز سے اس نے انکار کیا تھا پروردگار نے پہلے وہ طلب کیا. یعنی ٹٹولنے والی بات یہ تھی کہ اگر اس کو دیکھا جا رہا تھا کہ ہاں تکبر نکلا یا نہیں نکلا. اگر ہم آج کے زمانے کے حساب سے بات کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں معافی، تو خدا ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ ہاں تمہیں وہ گناہ کتنا عزیز ہے جو تم کرتے ہو. اگر ہم اس سے تائب ہو جائیں، ہم اس سے ہٹ جائیں، تو خدا ارحم الراحمین ہے، بخشندہ مہربان ہے،
وہ ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں ہر حالت میں بخش دے گا۔ یعنی خدا کو کوئی شوق نہیں کہ جہنم میں ڈالے شیطان کو، اتنی بڑی انسانیت کو، اتنے لوگوں کو ڈالے، نہیں۔ یہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی قبر کے اندر آگ کا خود انتظام کرتے ہیں، اپنی قبر کے اندر عذاب کا ہم خود انتظام کرتے ہیں، جہنم کے جو ہے ایندھنوں کو ہم خود جو ہے پیٹرول ڈالتے ہیں بدعمالیوں کا، جس کے نتیجے میں دہکتے ہیں۔ وَإِلَّا یہ کہ جہاں ہم اتنی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا جنت بھی تو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی تک و دو کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ریاضت کرنی پڑے گی، چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ ان چیزوں سے بچنے کے نتیجے میں آپ کو جنت ملے گی۔ مثلا ہم میٹھا بھی چاہیں اور کڑوا نہ لیں، مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر اچھی چیز تو آپ لے لیں اور بری چیز کو تھوک دیں، نہیں، ہر چیز کا فائدہ بھی ہے، ہر چیز کا نقصان بھی ہے۔ مثلا جب مومن آتا ہے اطاعت خدا میں، بہت ساری چیزوں کے اندر وہ اسیر ہو جاتا ہے۔ مثلا شرعی طور پہ اس پہ واجب ہے کہ داڑھی بھی رکھے گا، یا آپ الٹا مسئلہ کر لیں گے داڑھی ہے تو مڑنا حرام ہو جائے گی اس کے لیے، نمازیں پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ مومن تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نمازیں دن میں 5 پڑھوں اور میں یہ کروں اور یہ کروں اور یہ کروں، اتنی ساری چیزیں کروں گا، تو زندگی کے اندر جو رونق والی چیزیں وہ تو سب اللہ نے ویسے ہی پابندی لگا دی، تو رہ کیا گیا میرے پاس؟ تو بہرحال پروردگار یہی چاہتا ہے کہ ہر بندہ مومن اگر چاہتا ہے تو اپنی رحمت جو پروردگار کی اس سے اپنے آپ کو لذت لے، اس سے اپنے آپ کو محظوظ کرے۔ اور آپ دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، کیا انہوں نے پریشانیاں نہیں دیکھی؟ کیا انہیں مشکلات نہیں دیکھی؟ کیا شیطان نے ان کو نہیں بہکایا؟ کیا شیطان نے ان کو جو ہے مصیبتوں میں نہیں ڈالا؟ انشاءاللہ جب ہم آگے بیان کریں گے انبیاء کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چلے کہ انبیاء کے ساتھ کس طرح کا جو ہے اس شیطان مردود نے رویہ رکھا، یعنی وہ محنتیں جو انتہائی سخت حالت میں کی جاتی تھیں، اور ان محنتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ کبھی انبیاء کچھ دن کے لیے ادھر ہوئے اور وہ دوبارہ جو ہے نا کہتے ہیں پوری کی پوری محنت کے اوپر ایک دفعہ پانی پھیر دیتا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ کا زمانہ دیکھیں، حضرت ابراہیم کا دیکھیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ کا دیکھیں، کتنی محنتیں ان انبیاء نے کری، چند لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن وہ چند لوگ بھی ایک وقت ایسا آتا تھا کہ جو انبیاء کی محنتیں ہوتی تھیں اس کو شیطان آتا تھا 5 منٹ میں ختم کر دیتا۔ مثلا ہم 1 مہینے تک بہت اچھے مومن بنے رہے، ایک دن شیطان نے ہم پہ قبضہ کیا، اب میں قبضہ کہہ رہا ہوں، روایت کے مطابق جو ہے ہمیں اس نے بہکایا، ہم اس کے بہکاوے میں اس طرح کہ پورے مہینے کی محنت جو وہ 1 دن اور 1 گھنٹے کے اندر برباد کر ڈالی۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جو سب میں بڑا کام کیا تھا شیطان نے، خدا کے حکم کے سامنے اپنا کیا تھا۔ اس کے اندر میں جو روایت ہے، مطلب روایت تو نہیں کہوں گا، ہمارے برادران اہل سنت کے علماء کا بھی ہے کہ ایسا شخص شیطان کا وارث ہے جو اپنی رائے اور رؤیت کو، چاہے وہ کشف پہ مبنی ہو یا وجدان پہ یا ذوق پہ، شریعت کے مقابل میں ترجیح دیتا ہے، وہ شخص شیطان کا وارث ہے۔ یہ اشرف تھانوی صاحب نے قیاس کے عنوان سے لکھا کہ جب خدا نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، تو حکم خدا کے آگے کوئی رائے، کوئی فتویٰ، کوئی قیاس نہیں چلتا۔ اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا، سورج چاند کی پوجا قیاس ہی کی بنیاد تھی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو قول سنایا یہ اشرف تھانوی صاحب کا تھا جو انہوں نے بیان القرآن میں بیان کیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی رائے کو مقدم رکھے، اپنی رؤیت کو یعنی جو اس نے دیکھا ہے اس کو مقدم رکھے، اب وہ کسی کشف کی بنیاد پہ ہو یا وجدان کی یا ذوق کی بنیاد پہ، جو بھی یہ کرے گا وہ شیطان کا وارث ہے، اس لیے کہ یہی کام شیطان نے پروردگار کے سامنے کیا تھا۔ اسی طرح اور مختلف جو ہمارے فقہا ہیں انہوں نے بھی کہا کہ قیاس پر عمل نہ کرو، اگر تم نے قیاس پر عمل کیا تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دو گے۔ اب کتنا آسان سا ہے، یہ مشہور فقی شعبی کا قول ہے، کتنا عجیب سا ہے کہ اگر ہم قیاس کریں گے، اور یہ قیاس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کربلا سے پہلے وہی تو قیاس چل رہا تھا جس کے اوپر مولا حسین نے اسٹیپ اٹھایا اور مولا کھڑے ہوئے، وہی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اس قیاس سے بچنا ہے، شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے آج کے زمانے میں، جبکہ مجتہدین ہمارے درمیان موجود ہیں، علماء ہیں، اپنی 90 سال 80 سال 100 سال کی زندگیاں گزارتے ہیں اسی دشت کے اندر کہ روایت رسول، روایت ائمہ، قرآن، الفاظ قرآن پہ تحقیق کرنا مستقل ان کی لائف کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جا کے وہ ایک مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن ہم اتنے زبردست قسم کے سائنسدان ہیں کہ ہم تراجم کو پکڑ کے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے رائے نکالتے ہیں۔ وہ حکم خدا نکالتے ہیں، ہم اس کے مقابل پہ رائے لے کر آتے ہیں۔ اور جیسے کہا گیا کہ رائے کرنے والا شیطان، اور اس کے بعد جتنی رائے کرنے والے ہیں وہ اس کے اتباع کرنے والے اس کے وارث ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی دفعہ اس میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔